نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ برادران عزیز، زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل اور تکلیف اور مصیبت آئے اور پریشانیوں سے واسطہ پڑے تو دین اسلام اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس مصیبت، اس تکلیف اور اس مشکل پہ یا جو صدمہ ہمیں پہنچا ہے اس پہ صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات زبان سے ادا کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، کہ ہم سب اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کی واپسی اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے، اسے استرجاع بولتے ہیں، کلمہ استرجاع۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعائیہ کلمے میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ مصیبت اور صدمے کے وقت اس کلمے کو پڑھنا یہ دل کی تسکین کا ذریعہ بھی بنتا ہے، انسان کو اس کے ساتھ صبر بھی حاصل ہوتا ہے، اور سب سے بڑا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس بندے پہ برستی ہیں جو مصیبت اور صدمے کے وقت استرجاع کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں رجوع کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس امت سے پہلے یا مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ دعا نہیں دی گئی۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصیبت اور صدمے کے وقت جو کلمات کہنے چاہیے وہ کلمات ہمیں بتلا دیے ہیں۔ اس لیے حضرت سعید ابن جبیر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی کسی امت کو بھی یہ دعائیہ کلمات عطا نہیں کیے گئے تھے، اسی لیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا فراق ہوا حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو فراق کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو کلمات قرآن میں آتے ہیں تو انہوں نے کہا وقال یا اسفا علی یوسف۔ اگر یہ دعائیہ کلمات ملے ہوتے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ استرجاع فرماتے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے اور رجوع کرتے۔ اور پھر حدیث مبارک میں آتا ہے، سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت اور تکلیف کے وقت اور صدمے کے وقت یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ مصیبت آئی، صدمہ آیا، اور صدمے کے وقت ہم نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور ہم نے اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ دیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی بخشش کر دیتے ہیں پڑھنے والے کی۔ دوسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پہ اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اس پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو سیدھے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ روانہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے۔ مختصر سے کلمات ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس کے پڑھنے سے انعام کتنا بڑا مل رہا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم اسے مل جاتی ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے جب بھی کوئی مصیبت آئے، صدمہ آئے، جب بھی کوئی غم کی خبر آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت ہو تو اس پہ یہ کلمات یہ کہنے چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور چراغ گل ہو گیا، بند ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی صاحب ایمان مومن آدمی کے لیے اذیت کا باعث بنے وہ مصیبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چراغ گل ہونے پہ انا للہ کے کلمات جو ہیں وہ کہے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ کسی کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے انا للہ کہہ دینا چاہیے۔ جب وہ انا للہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کانٹا چھپ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر جہاں پہ کانٹا چھپا تھا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ کلمات سنے تو فوراً میں آئی، دیکھا کہ کانٹا چھپا ہے، کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ معلوم کروں، تو فرمانے لگی کہ میں نے دیکھا تو معمولی سا ہلکا سا کانٹے کی چھپنے کی وجہ سے زخم یا تکلیف ہوئی تھی۔ تو کہنے لگی، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس پہ بھی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اتنی معمولی سی تکلیف پہ، اتنے معمولی سے کانٹے کے چھپنے پر بھی آپ نے ان کلمات کی ادائیگی کی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی اگر ایک چھوٹی چیز کو بڑا کرنا چاہے تو اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اور اگر ایک بڑی چیز ہو اور اس کو چھوٹا کرنا چاہے تو اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کلمہ استرجاع ہے۔ مصیبت اور تکلیف کے وقت، غم اور پریشانی کے وقت ان کلمات کو کہنا چاہیے۔ جب ایک انسان ان کلمات کو کہتا ہے تو یہ اللہ کی قضا پہ، اللہ کے فیصلوں پہ رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اس انسان کی طرف سے اللہ کے حکم کی تعمیل اور اللہ کے فیصلے پہ صبر کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی ذات اقدس پر کامل یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں، جو تکلیف پہنچی ہو اس کی تلافی بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
راضی بھی ہو جاتے ہیں اور اس کا نعم البدل اس بندے کو عطا بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔